بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھول کے دیکھ چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستو، میرے برخوردارو، یہ وقت ہے اللہ کے آگے گردنیں جھکانے کا، لیکن ہمارے سروں میں گردن میں سریا پڑ گیا ہوا ہے۔ ہم اتنے اکڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کے آگے جھکنے سے بھی ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ اسی لیے دنیا کا خوف زیادہ ہمارے ذہنوں میں آ گیا ہوا ہے۔ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، وہ بے خوف ہوتا ہے، وہ دنیا سے ڈرنے سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ نے اللہ کے آگے گردنیں جھکانی شروع کر دیں، پھر آپ بھی بے خوف ہو جائیں۔ تو جب آپ نماز ادا کر لیں تو اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو، یا توابو۔ ایسا کرنے سے اللہ آپ کو معاف کرتا جائے گا، توبہ نصیب ہوگی۔ جب آپ اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیں گے تو اللہ معاف کرتا جائے گا۔ بندے سے گناہ ہوتے جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان حدیث مبارکہ کہ ہر مسلمان گناہ گار ہے، ہر مومن گناہ گار ہے۔ اس حدیث سے مطابق کسی کو بیچ میں سے نکالا، ہر مومن گناہ گار ہے۔ آگے کے الفاظ سنیے، مگر اچھا گناہ گار کون سا ہے؟ یہ نہیں کہا اچھا مسلمان کون سا ہے۔ حدیث کو غور سے سنو۔ اچھا گناہ گار وہ ہے جو معافی مانگتا رہے۔ لمحے لمحے ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ گناہوں کی جو گٹھری ہوتی ہے وہ ہر نماز پڑھنے سے پچھلے گناہ معاف اللہ کر دیتا ہے، جو پچھلی نماز پڑھی ہوتی ہے۔ یہ صغیرہ گناہوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ صغیرہ گناہ ساتھ ہی اللہ معاف کرتا جاتا ہے۔ زور سے لے کر اثر تک جو کیے وہ معاف ہو جاتے ہیں، اثر سے لے کر مغرب تک جو کیے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، مغرب سے لے کر شاہ تک جب کیے ہیں تو شاہ کی نماز پڑھنے سے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے برخوردارو، نماز پڑھنے والے بن جاؤ تاکہ گناہ اللہ ساتھ ہی مٹاتا جائے۔ تو پھر اللہ کی مہربانی سے انسان بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور جب پھر سچے دل سے معافی مانگ لے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، وہ کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، جو اس سے انکاری ہوگا، جو آج ان کی پناہ میں آئے گا، آج ان سے مدد مانگے گا، قرآن کے الفاظ جاؤ کا مطلب ہے کہ میرے سونے حبیب کے اگر تیری جان پر ظلم تو اپنی جان پر کر لے، گناہ کر لے بڑا چھوٹا، تو میرے حبیب کا واسطہ دے کر، میرے حبیب کے پاس پہنچ کر، جاؤ کا مطلب ہے کہ ان کے پاس جا، ان کا واسطہ دے، پھر معاف کر دوں گا۔ تو دوستو، میرے برخوردارو، اللہ کے حبیب کو بیچ میں سے نکال کر ہم کسی طرح بھی اچھی زندگی کے
متعلق سوچنا بھی کیا بہت دور چلے جاتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا گناہ گار کافر ہو، گناہ گار تو ہوتا ہی جہنمی ہے نا، اس کے اوپر تو مور لگ گئی ہوتی ہے کہ کیوں مور لگی ہوتی ہے کہ محمد الرسول اللہ وہ کہنے سے دور ہے۔ جب محمد الرسول اللہ کہتا ہے نا تو کتنا گندا ہوتا ہے کافر، اس پاک ہو جاتا ہے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کہنے سے آدمی صاف ستھرا اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو ان الفاظ سے ہم کیوں گھبرائیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا ورد بھی کیا کرو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس سے کیوں پریشان ہوں؟ محمد الرسول اللہ میں بڑا وزن ہوتا ہے کہ صرف ایک دفعہ پڑھ کے تو بھائی مسلمان ہو جانا، بس ایک دفعہ چھوڑو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرو، اونچی کرو، آہستہ کرو، یہ اس میں بہت وزن ہے۔ جب اتنا گندا گناہ گار قرآن اور حدیث میں واضح الفاظ میں ہے کہ جس نے کلمہ پڑھاتے ہیں اسے کہ اس کو صاف پاک کر دیں، تو اس لیے اگر پوری زندگی کلمہ پڑھتے رہیں، اونچی آواز سے پڑھیں، آہستہ پڑھیں، یہ کلمے کا ورد کرنا چاہیے۔ تو اس لیے کلمے کا ورد بھی کیا کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایسے اگر اس سے پریشانی ہے تو پریشانی والی اس میں کون سی بات ہے؟ یہ مطلب ہے نا، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ کہہ لیا کرے، السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو جائے گا۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تسلیمہ کو ذہن میں رکھو، درود بھی پڑھتے سلام بھی پڑھ، تو سلام کون سا پڑھ؟ جو نماز میں پڑھتا پڑھ، کوئی بات نہیں ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ پڑھ لیا کرو، قبر میں پہچان ہو جائے گی، وگرنہ منہ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ دوستو سن رہے ہو میری بات؟ بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو دوسری لائن پہ لگ جائے گی نا، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، حقیقت والا دن شروع ہوگا نا، حقیقی زندگی، پھر اس دن ہی پتہ لگ جائے گا اللہ کو پکارنا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانا ہے پہلے۔ بیٹو سمجھو، غور سے سمجھو اس بات کو۔ اللہ کرنے سے اللہ ملتا ہے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ حدیث کو غور سے سنو نا، ہر مومن گناہ گار ہے، ہر مسلمان گناہ گار ہے، لیکن اچھا گناہ گار کون سا ہے؟ جو معافی مانگتا رہے، معافی مانگتا رہے۔ اسی لیے دوستو برخوردارو، لائن سیدھی رکھنی ہے، مت ڈائریکٹ والی لائن پہ چڑھ جاؤ، تو اللہ ڈائریکٹ والی لائن پہ چڑھنے سے حقیقی زندگی میں بتلائے گا پہلے۔ یہ خواب والی زندگی ہے، حقیقی زندگی میں لائن پر چڑھیں گے نا، پھر پتہ چل جائے گا کہ اللہ کو رو رو کے پکاریں، پسینہ نکال کے پکاریں، الٹے ہو کے پکاریں، سیدھے ہو کے پکاریں، جیسے بھی پکاریں، اللہ پھر ملے گا۔ اللہ پہلا دن ہے زندگی کا، حقیقی زندگی کا پہلا دن ہے۔ آنسو نکال کے پکار لو، ہاں، تڑفلاٹ کر کے پکار لو، ہاں، تڑفتے رہو، اللہ سنے گا۔
اللہ سنتا ہے، ادھر اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ سے ملائیں تجھے، جب سونے حبیب کے پاس جائیں گے نا، پھر وہ کہیں گے سجدے میں گریں گے تو پھر اللہ خود کہے گا میرے حبیب اٹھا سر کیا چاہتا ہے۔ یہ ہے زندگی کے اصول، زندگی گزارنے کے۔ تو برخوردارو یہ بات مان لیا کرو، اللہ کی مہربانی سے آپ سیدھی لائن پر آ جائیں گے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔